السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات دیتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ آپ علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس کے قریب پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اور عبداللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ کا ایک لقب روح اللہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی نیک خاتون تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک دن وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھیں۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دینے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر پھونکا، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مبارک ننھے بچے کو لے کر بیت المقدس آئیں تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا یہ بچہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو، میں نے آج نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں اور کیا کہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا ترجمہ۔ لوگوں نے جب ایک ننھے بچے کی زبان سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیران رہ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور اس بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ہر طرح کی برائی اور گناہ سے دور رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، تقدیر اور آسمانی کتابوں پر ایمان صادق رکھنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اچھے اخلاق اختیار کرنے، بری عادتوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رغبت اور دنیا میں انہماک سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخلوق خدا سے محبت کرنے اور ان سے حسن سلوک کا درس دیا۔ ان اعلیٰ تعلیمات کو چند لوگوں نے قبول کیا اور ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ یہودی اپنی ضد اور بدبختی کی وجہ سے آپ کے دشمن بنتے چلے گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی کیں۔ جب چند یہودیوں کی شرارتیں حد سے گزر گئیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یہودی آپ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ کسی جگہ آپ کو آپ کے نام عیسیٰ سے یاد کیا گیا، کسی جگہ مسیح اور کسی جگہ عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر کنیت ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند درج ذیل معجزات قرآن پاک میں جو آئے ہیں ان کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 2، پیدائشی نابینا کو بینا اور کور زدہ کو صحت مند کر دینا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا اور کیا ذخیرہ کر کے گھر میں محفوظ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ ان کی زندگی ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بھیجیں گے، یہ شریعت محمدی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز شریعت محمدی کے مطابق ادا کریں گے، کفار کے خلاف، یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کریں گے۔